بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو داستان کربلا اور ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام یہ پہلی کوشش ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں ایسے موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو شاید اس وقت ہمارے ناظرین کی بنیادی ضرورت ہو۔ جن ماہرین کو ہم نے بلایا وہ اپنے اپنے شعبے میں ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا اب تک جن لوگوں کو بلایا۔ آج ہماری نشست کا موضوع ہے کربلا دفاعی حکمت عملی۔ وہ کون سی دفاعی حکمت عملی ہے جس کی تعلیم ہمیں دین نے دی اور امام حسین علیہ السلام نے اس کو اختیار کیا اس پورے سفر کے دوران۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا صاحب، علامہ اقبال یونیورسٹی، بہت آشنا چہرہ اور اپنے اپنے شعبے کے ماہر مولانا سید وقار حسین زیدی صاحب۔ ان موضوعات پر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ آغاز میں گزارش کر دوں کہ کربلا عدم تشدد کا نام ہے، کربلا تلوار پر خون کی فتح کا نام۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو رخسار کربلا پہ جس شجاعت کا اور جس بہادری کا مظاہرہ کیا گیا اور جس حکمت عملی کو اپنایا گیا، قیامت تک وہ زمانے کے لیے مشعل ہوگی۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر پروفیسر احمد رضا صاحب، ہمارے موضوع کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی مختلف جہات ہیں اور ان میں سے ایک جہت دفاعی حکمت عملی بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت کا جو راستہ ہے وہ تشدد کا راستہ نہیں ہے۔ جنت کا راستہ امن کا راستہ ہے۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو یہ امن کی طرف لے کے جاتی ہے، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت طیبہ ہے اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، اور یہ سیرت ان کی واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر مقام پہ، چاہے آپ مدینے سے روانہ ہوئے اور مکے میں پہنچے اور حج کو آپ نے ترک کیا اور پھر کوفے میں پہنچے، یہ تمام سفر یہ بتاتا ہے کہ آپ نے امن کو ترجیح دی اور دفاع کو ترجیح دی، کیونکہ جہاد اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ جہاد بنیادی طور پہ 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ڈالنا چاہتا تھا ہمارے ناظرین، میں الجھ رہا تھا، میرے خیال ہمارے سامعین بھی الجھ رہے ہوں گے کہ جو تصور جہاد کا دیا جا رہا ہے معاشرے میں، اس کو آپ کیسے الگ کریں گے اپنی گفتگو میں آج کے زمانے سے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جہاد 2 طرح کا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنی جان، مال، عزت اور دین کے تحفظ کے لیے، جسے مقاصد شرعیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے آپ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تلوار کو اٹھائیں۔ وہ دفاع کے لیے ہے، یعنی دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ جب کوئی آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دے تو آپ نے اس کے سامنے سینہ سپر ہو جانا ہے، شجاعت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے اپنی دفاع کے لیے۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، ظلم حد سے بڑھ جائے، اور اس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے شرک ایک ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ظلم قرار دیا، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے جب آپ کو آواز دی جائے کسی جگہ سے تو تب بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ معاشرے کے اندر یہ جو ڈیفینیشن کی جا رہی ہے، یہ تو خارجی تصور ہے، اسلام کے خلاف کھڑے ہو جانا، یعنی کسی کو مسلمان نہ سمجھنا۔ امام حسین نے اس وقت بھی جو لوگ تھے انہیں دعوت دی، جو ان کے خطبات ہیں ہم پڑھتے ہیں اس میں، تو انہیں بتایا کہ تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، میں اسی نبی کا نواسا ہوں۔ واہ! تو یہ جو آج ہمارے ہاں کلچر، جو جہاد کا کلچر دوسری طرف سے پروموٹ ہو رہا ہے، مختلف